الأجل مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں۔ آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر سید اشتیاق حسین کاظمی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ایک ویور نے یہ سوال فرمایا کہ ایک 5 سال کا بچہ، جیسے ہم اس عقیدے پہ باور بھی ہے جی کہ امام زمانہ 5 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 سال کا بچہ منصب امامت پر فائز ہو جائے؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ ناظرین اور ہم مستفیض ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ 5 سال کا بچہ اتنا کم سن وہ منصب امامت پر کیسے فائز ہو سکتا ہے، جی اس کے بارے میں ہمارے پاس جو دلائل ہیں، سب سے پہلے جو معتبر دلائل ہیں ہمارے پاس وہ ہیں قرآن کریم، جی بے شک، یعنی کلام الہی، جس پہ سب منسلک جو بھی تمام مسلمان ہیں وہ اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسے مانتے ہیں جی اور کلام الہی کو قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی بے شک۔ تو ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ دیکھیں، پروردگار کا جو حکم ہے نا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، تبدیلی نہیں آتی۔ بے شک، بالکل کون فیکون، بالکل جو بھی پروردگار کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، یہ خود امامت جو ہے، جی خود امامت، یہ منصب امامت نبوت کی طرح ہے کہ پروردگار نے جس طرح نبی منتخب کیے اور انہیں اپنا نمائندہ بنایا، خلیفہ بنایا اور انہیں ہادی بنایا جی پوری مخلوقات کے لیے، جو بھی مخلوقات ہیں جی ان کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، تو یہ منصوب من اللہ ہیں، انبیاء بھی، بے شک بے شک خود خدا نے انہیں منتخب کیا، انتخاب منتخب کیا ہے۔ ایسی ہستیوں کو۔ جی اسی طرح سے ائمہ کے بارے میں یہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جی پروردگار نے سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ یا یحییٰ جی خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، جی اے یحییٰ ایسا کرو، اس حکمت کو، کتاب کو جی مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے تمہیں حکمت عطا کی ہے بچپنے میں۔ اچھا، سبحان اللہ، حکمت دیکھیں، عطا کری بچپنے میں۔ بچپنے میں، یا یحییٰ خذ الکتاب خذ الکتاب بقوۃ، یعنی مضبوطی سے۔ جی کتاب سے مراد کیا ہے؟ کلام الہی ہے، دستورات الہی ہیں جی جن کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ہاں اپنی امت تک پہنچانا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے اور توحید الہی کو پرچار کرنا ہے۔ جی تو وہی پروردگار جو بچپنے میں یحییٰ کو جی نبوت عطا کر سکتا ہے، واہ، تو وہ پروردگار بچپن میں امام مہدی کو امام بھی منسوب کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، بالکل ایسے اس میں جو ارادہ الہی ہے اس کا تو کوئی، اس میں کوئی شک کرنے والا نہیں ہے۔ جی گنجائش بھی نہیں ہے نا شک کرنے کی۔ جی بالکل۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اچھا، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی ولادت ہوتی ہے جی تو وہاں پہ کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے، جو اقربا تھے، جی وہ آئے قریب مریم کے پاس، حضرت مریم کے پاس، اور کہنے لگے، اے عمران کی بیٹی، جی سبحان اے ہارون کی بہن، نہ تمہاری والدہ ایسے تھی اور نہ تمہارا والد ایسا تھا،
جی تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت مریم بولی کچھ بھی نہیں، اچھا انہوں نے فقط بچے کی طرف اشارہ کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ نہیں بولتی، جی جس سے پروردگار نے بھیجا ہے وہ خود ہی اپنے اقرار کرے گا، خود بیان کرے گا میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں پہ کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ جی قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی سورہ مریم کی آیت کی نمبر آیت ہے، 29 اور 30 ہے، یہ 30 نمبر ہے۔ تو بچے نے فوراً زبان کھولی، حالانکہ بچہ نہ بولنے والا جی بول اٹھا، تو ایج بھی نہیں ہے بولنے کی، تو وہ بول ان کی ایج بھی نہیں ہے، جی سن بھی بالکل وہ ہے، بچہ ہے، نوزاد ہے، گہوارے میں ہے، تو نہ بولنے والا بول اٹھا اور بولنے والے نہ بول سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی عجیب ہے، جی جو بولنے والے تھے وہ بول نہیں سکے، وہ بول نہ سکے، اور جو نہ بولنے والا تھا وہ فوراً بولا، اور بولنے کے ساتھ ہی اس نے اس بولنے ہی میں 3-4 نکات بیان کر دیے۔ اچھا سبحان اللہ۔ ایک تو اپنی والدہ کی عصمت کی گواہی دے دی، سبحان اللہ۔ کہا کہاں جا رہے ہو بھائی، صبر کرو، تم سے خدا نے وہ بولنے والی قدرت چھین لی، بے شک، واہ سبحان اللہ۔ اور مجھے پروردگار نے وہ قدرت عطا کر دی۔ بے شک بے شک۔ ان کی طرف کیوں اشارہ کرتے ہو؟ میں بتا دوں میں کون ہوں۔ انی عبد اللہ انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں بندہ ہوں خدا کا۔ یہاں پہ خود ایک گہوارے میں بچہ زبان کھول کے اقرار کر رہا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور خود انہیں روح اللہ مانتے ہیں۔ جی وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ عبد اللہ آتانی الکتاب، عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی وہ پروردگار جو ایک بچے کو، 1 دن کا بچہ تھا، 2 دن کا بچہ تھا، جتنی ایج کا تھا، گہوارے میں پروردگار نے حق کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ جی اور ماں کی عصمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب کا بھی بیان کر دیا اور اپنی نبوت کا بھی کہہ دیا کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ وہی پروردگار جو ایک بچے کو بچپنے ہی میں اور اس کی ہی زبان سے کہ میں صاحب کتاب بھی ہوں اور پروردگار سے نبی بھی ہوں، سبحان اللہ، اگر اسی زبان سے اسے مثلا اقرار کر سکتے ہیں، قرار دے سکتے ہیں، تو پروردگار آیا ایک بچے کو، 5 سالے بچے کو امام منصوب نہیں کر سکتا؟ بے شک کیوں نہیں کر سکتے، جو اس خاندان سے ہو، خاندان عصمت و طہارت سے ہو، عصمت و طہارت سے ہو، جی کیا وہ منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتا؟ فائز نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر سید اشتیاق حسین کاظمی صاحب۔ امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الأجل مولا مولا، الأجل مولا مولا،